باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی. دیکھیے فعل مضارع بنانے کی گفتگو چل رہی تھی. آپ لوگوں کو فعل مضارع بنانا سکھایا تھا. دیکھیے بہت آسان ہے, بہت آسان. جیسے میں نے لکھوایا, دیکھیے بہت سی دفعہ ہوتا ہے کہ سامنے سے کام بہت آسان ہے, ہمارے پاس کیا ہیں, وسائل بھی ہیں اس کو بنانے کے, لیکن بعض ٹائم کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم کام پہ ہاتھ ہی نہیں ڈالتے اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہارڈ ہے, اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہارڈ ہے. آدمی کے, انسان کی یہ ہے, انسان کے اندر یہ بات ہے کہ, اور انسان کی حقیقت بھی ہے, جب تک کام میں ہاتھ ڈالیں گے نہیں تب تک پتہ کیسے لگے گا کہ آسان ہے یا ہارڈ ہے. آپ کو فعل مضارع بنانے کا قاعدہ لکھوا دیا, لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا میں بناؤں کیسے. لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, لیکن کیوں نہیں بنا پا رہے, کیونکہ ہم نے پریکٹس کرنے کی کوشش نہیں کی. مثلا آپ دیکھیے, اب کوشش کریں تو وہ آسان لگنے لگتا ہے, بہت آسان ہے. میں نے آپ کو 4 قدم لکھوا دیے, آپ کو کرنا یہ, کاپی پہ اٹھا کے سب سے پہلی بات تو کبھی بھی علم صرف میں جو بھی فعل جس سے بنتا ہے اس کی اصل کو لکھ لیجئے آپ ایک جگہ. مثلا فعل ماضی مصدر سے بنتا ہے, مصدر لکھ لیجئے. ٹھیک ہے, کیسے تھا, مثلا ضرب تھا, ضرب ہمیں ماضی بنانا ہے, ہمیں ماضی ضرب کی بنانا ہے. مثال چھوڑ کے دوسری مثال نہیں, میں بتا رہا ہوں پہلے مثال دے رہا ہوں میں, کہ ہمیں جب بھی سب سے اہم چیز جو پوائنٹ کی ہوتی ہے کوئی بھی یہاں پہ گرامر میں, عربی گرامر ہو یا کوئی سا بھی, سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی اصل کو آپ پہلے لکھ لیجئے. آپ سے کوئی پوچھے فعل امر بنانے کا, فعل امر بنا کے دکھائیے, تو آپ کو پتا ہے کہ فعل امر کیسے بنتا ہے, مضارع سے بنتا ہے, تو آپ پہلے ایک مضارع یہاں لکھ لیجئے. ماضی مصدر سے بنتا ہے تو ایک مصدر یہاں لکھ لیجئے. مضارع ماضی سے بنتا ہے تو ماضی یہاں لکھ لیجئے, مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, اب آپ ہمیں پتا ہے کہ فعل مضارع فعل ماضی مطلق سے بنتا ہے, فعل ماضی معلوم کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. اب آپ کے پاس ایک مثلا مثال دے رہا ہوں, مثال ہے بس خالی. میرے پاس لکڑی بھی ہے, کیلے بھی ہیں, آری بھی ہے, ہتھوڑا بھی ہے, سب سامان رکھا ہے, مجھے پتا بھی ہے کیسے بنے گی یہ کرسی. ٹھیک ہے, میں ابھی بیٹھا ہوں بس, اب میں کہہ رہا ہوں یار بڑا سخت ہے یہ کام, بنے گی نہیں مجھ سے. میں اٹھوں گا, جب کام کرنا شروع کروں گا, لکڑی کو لکڑی سے جوڑوں گا تو بن جائے گی. اب مجھے پتا ہے کہ فعل مضارع ماضی سے بنتا ہے, فعل ماضی مطلب کہ پہلے صیغے سے, ماضی معلوم ہے. ہمیں پتا ہے کہ علامت مضارع کتنی ہیں, 4 ہے, الف تا یا نون. ہمیں معلوم ہے کہ فعل مضارع جب بنتا ہے تو فعل مضارع کی کچھ علامتیں ہیں, فعل مضارع کی کچھ علامتیں ہیں, ایک الف ہے, ایک تا ہے, ایک یا ہے, ایک نون. انہی 4 حرف کو بڑھا کے بنایا جاتا ہے. فعل ماضی کے شروع میں مثلا الف 13ویں صیغے میں پڑھتا ہے, تا 14ویں صیغے 8 صیغوں کے لیے بڑھائی جاتی ہے, یا 4 صیغوں کے شروع میں بڑھائی جاتی ہے, اور نون 14ویں صیغے کے شروع میں بڑھتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ شروع کے 3 صیغوں میں اور چھٹے صیغے میں یا بڑھتی ہے, ابھی بتائیں گے کہاں کہاں کیا بڑھتی ہے. فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ پہلا ہمیں معلوم ہے کہ یا بڑھانی ہے, سب سے پہلا قدم کیا ہے, یا بڑھانی ہے. لیجیے بڑھا دی, آپ لکھ کے ایک ماضی معلوم ایک صیغہ لکھ کے یا بڑھا دیجیے. جی, دوسرے اسٹیپ میں کیا لکھا ہے, فاؤل فعل کو ساکن کرنا ہے, کر دیجیے ایسے کر کے. جی, تیسرے والا عین فعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے, وہ ہر مصدر کی اپنی ایک الگ ہوتی ہے. تو آپ اس چونکہ ضرب سے جو ہے اس کے مضارع میں عین فعل پہ کسرہ آتا ہے, اور آخر کو ضمہ دے دیجیے. 4 قدم ہو گئے, نہیں ہو گئے, بن گیا فعل مضارع. بتائیے کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے جی, کتنا آسان ہے. اب دیکھیے آپ کہ آپ کو ضربہ لکھنا تھا, 4 قدم اٹھا لینے تھے. پہلے علامت مضارع کی یا بڑھا دینی تھی, دوسرا فاؤل فعل کو ساکن کر دینا تھا, تیسرا اگر ضرب مادہ ہے تو عین فعل پہ کسرہ کر دینا تھا, اور آخر کو ضمہ دے دینا. ہو گیا فعل مضارع یضرب. جی کنیز فاطمہ ہیں, کنیز فاطمہ گئی جی, سمجھ میں آیا فعل مضارع کیسے بنا. جی, جب بھی ہمیں کوئی قاعدہ لکھیں, اس قاعدے کو پریکٹیکل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے. مثلا فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے, ایک رف کافی لیجیے, ایک فعل ماضی لکھ لیجیے. مثلا اب ہے نصارہ, ایک ماضی لکھ لیا ہم نے. اب اس سے مضارع بنانا ہے, رف کافی ہے ہمارے پاس, تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یا بڑھانی ہے. جی,
جی دوسرا قدم فاؤل فعل کو ساکن کر دینا ہے. جی تیسرا قدم عین فعل کی حرکت باب کے مطابق. النصب میں جو مضارع میں عین فعل پہ ضمہ ہوتا ہے، کثرت ہے. ضمہ ہوتا ہے، نہیں کسرہ نہیں دینا، سمائی ہوتی ہے، کہیں پہ کسرہ کہیں پہ ضمہ کہیں پہ فتحہ. ٹھیک ہے، اور لام الفعل کو آخر کو ضمہ دے دیں. کیا ہو گیا؟ ینصرو. منصور جی جی سمجھ میں آیا؟ جی آپ اور مثلا آپ کے پاس ایک ماضی ہے فتح، فتح مضارع بنانا ہے. پہلے کیا کرنا ہے کہ یا شروع میں بڑھا دینی ہے، پہلا قدم. فاؤل فعل کو ساکن کر دینا ہے. تیسرا عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق، باب میں اس کی عین الفعل پہ فتح ہی ہے، اور آخر کو ضمہ دے دیجیے. کیا ہو گیا؟ یفتح ہو. کیونکہ عین الفعل کی حرکت سماعی ہے، کہیں پہ کسرہ ہوتا ہے عین الفعل پہ، کہیں ضمہ کہیں فتحہ. لہذا جیسے ماضی میں 3 وزن تھے، مضارع میں بھی 3 ہیں، یفعلو، یفعلو، یفعلو. انہی 3 وزن میں سے کسی ایک وزن پہ آتا ہے فعل مضارع. سمجھ میں آئی بات؟ جی آپ جی بن گیا فعل مضارع. جی 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 یضربو، یفتحو، ینصرو، انہی 3 وزن پہ فعل مضارع آئے گا. ان 3 وزن کے علاوہ فعل مضارع معلوم نہیں ملے گا آپ کو کہیں بھی، کیونکہ اس کے علاوہ مل بھی نہیں سکتا. آپ پوچھیے کیوں؟ کیونکہ حرکت عربی میں 3 ہی ہے، اور عین الفعل کی حرکت اگر سمائی ہے تو ان 3 حرکتوں میں سے یہ تو ایک ہوگا جو بھی ہوگا، چوتھا تو کچھ نہیں ہو سکتا. یا کسرہ ہوگا، یا ضمہ ہوگا، یا عین الفعل پہ فتحہ ہوگا. باقی چیزیں تو معین ہیں. ثلاثی جی علامت مضارع بڑھانی ہے، فاؤل فعل کو ساکن کرنا، آخر کو ضمہ دے دینا. باقی تو معین ہے کہ کیا کرنا ہے. بس عین الفعل کی حرکت سمائی ہے، لہذا عین الفعل پہ آپ وہ کر لیجیے، عین الفعل کو سمائی ہے تو اس کو دے دیجیے. تو بن گیا فعل مضارع. 4 قدم، 4 اسٹیپ میں بن گیا. پہلا اسٹیپ پھر سے دہراتا ہوں. پہلا اسٹیپ ہمیں سب سے پہلے پتہ لگانا فعل مضارع بنتا کس سے ہے؟ ماضی معلوم کے پہلے صیغے سے. جی آپ لکھ لیجئے ماضی معلوم کا پہلا صیغہ، کوئی سا بھی ہے، کسی بھی مادے سے. سمع، ٹھیک ہے، اس ایک مرد نے سنا. ماضی مطلب ماضی معلوم کا پہلا صیغہ. اب ہمیں پتہ ہے کہ علامت مضارع بڑھانی ہے، 4 قدم اٹھانے. پہلا ایک علامت مضارع بڑھانی ہے اس کے شروع میں. دوسرا قدم، دوسرا اسٹیپ فاؤل فعل کو ساکن کر دینا ہے. تیسرا عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق کر دیے تو سمع کا یسمع آتا ہے، اور آخر کو ضمہ دے دینا ہے. ہو گئے 4 قدم میں بن گیا یسمع. یسمع بات کے مطابق یعنی بات کے مطابق یعنی ہر مصدر کا عین الفعل مضارع میں اس کا اپنی مخصوص حرکت ہوتی ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ اس کے میم کو کسرہ دے دیں، جو مرضی آئے وہ حرکت دے دیں، نہیں. جو اس پہ فتح دیا ہے عرب والوں نے تو فتح ہی استعمال کریں گے. سمع یسمع میں قتل یقتل میں عین الفعل پہ ضمہ استعمال کیا ہے مضارع میں، تو ضمہ ہی استعمال کریں گے اس والے مصدر کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہو گیا یسمع. ابھی سمع سنا اس ایک مرد نے، اب ہوگا یسمع سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد. فعل مضارع کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. فعل مضارع کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. فعل مضارع کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں 2 زمانے ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. آپ کو حال کے لیے استعمال کرنا ہے تب بھی کہیں گے یسمع سنتا ہے وہ ایک مرد. سنے گا فیوچر کے لیے استعمال کرنا ہے تب بھی یسمع سنے گا وہ ایک مرد. یعنی دونوں معنی ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. یسمع سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، ایک خصوصیت یہ ہے. ٹھیک ہے، 2 زمانے ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. ہو گیا یسمع. اب ایک صیغہ پہلا بن گیا، باقی 13 صیغے اسی سے بننے ہیں. باقی 13 صیغے مثال کے طور پر آپ اور کسی کتابوں میں دیکھیں گے تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ علامت رفع جو ہے وہ 5 صیغوں میں، پہلے میں، چوتھے میں، 7ویں میں، 13ویں میں، 14ویں میں. انہوں نے کہا نا آخر کو رفع دیں گے تو ان 5 صیغوں میں تو علامت رفع ضمہ ہوگی، 7 صیغے جو ہیں وہ اس میں نون ہوگا. کہاں کون کون سے؟ چاروں تثنیہ. 4 ہی تثنیہ ہے نا، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر. 4 ہی تثنیہ ہیں. چاروں تثنیہ میں نون ہوگا اور اس نون پہ کسرہ ہوگا. وہ ضمے کے بدلے نون ہوگا چاروں تثنیہ میں، اور اس پہ کسرہ ہوگا. 3 صیغے کون کون سے؟ دونوں مذکر غائب، دونوں مذکر کے، جمع مذکر کے. کون سے؟ جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر. یعنی تیسرا اور نواں، تیسرا نواں اور ایک 10واں صیغہ واحد مؤنث حاضر. ان میں بھی ضمے کے بدلے نون ہوگا اور اس نون پہ فتحہ ہوگا. تو سمجھ میں یہ آیا کہ علامت رفع جو انہوں نے کہا چوتھے اسٹیپ میں کہ فعل مضارع کے آخر کو رفع دیں گے. رفع دینے کا مطلب یہ ہے کہ 5 صیغوں میں تو ضمہ ہوگا، 7 صیغوں میں نون اعرابی ہوگا، 7 صیغوں میں
اسے نون اعرابی بھی کہتے ہیں، نون عوض ضمہ بھی کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ نون جو ہے حرکت کیا ہوگی نون کی، چار جو تسنیہ ہیں، یضربانے، تضربانے، تضربانے، تضربانے۔ میں نے 3 بار تضربانے بولا، آپ نے دھیان دیا؟ جی تو 3 تضربانے ہوتے ہیں، 4 تسنیہ میں سر ایک یضربانے ہوتا ہے جی، تضربانے، ایک یضربانے اور 3 تضربانے۔ کتنے ہو گئے دیکھیں، 3 اور 3 پر کسرہ ہے کہ نہیں، یضربانے، تضربانے۔ ٹھیک ہے، تو کتنے سیغے ہوئے یہ؟ ویسے 4 ہوئے، ویسے 4 ہوئے چاروں تسنیہ، لیکن اگر دیکھیں تو 2 ہی ہیں، ایک یضربانے اور ایک تضربانے۔ اور 3 جگہ نون پہ زبر رہے گا، یضربونا، تضربونا۔ دیکھیے آپ تیسرا سیغہ واحد مذکر غائب، کیا ہوا؟ یضربونا۔ دیکھیں نون ہے ضمے کے بدلے اور اس پہ نون پہ فتح ہے، تضربونا، ایک یضربونا اور ایک تضربونا، اور ایک ہے تضربینا، 10واں سیغہ تضربینا، واحد مؤنث حاضر کا، تو ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی۔ تو دیکھیے تضربینا ہے، نون ہے نہیں ہے، فتح ہے، نون ہے نہیں ہے، فتح ہے، نون ہے نہیں ہے، فتح ہے۔ تو کتنے سیغے ہوئے یہ؟ نہیں، سارے ملا کے تسنیہ یہ جس میں نون علامت رفع نون ہے ضمے کے بدلے، 7 جگہ ہوئی، 7 جگہ ہوئی، نہیں 7 جگہ ہوئی، لیکن انہیں کہتے ہیں افعال خمسہ، انہیں کہتے ہیں افعال خمسہ۔ اب آپ کہیں گے جناب آپ نے کہا 4 تسنیہ اور 3 یہ 7، تو یہ تو 7 ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں افعال خمسہ 5 فعل ہیں، یہ 7 تو انہیں 5 کیسے؟ دیکھیے 5 لکھے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کو، کیونکہ تضربانے تو تضربانے ہیں، چاہے 10 جگہ لکھ لو بھائی، تضربانے چاہے 20 جگہ لکھ لو، 50 جگہ لکھ لو، ہے تو تضربانے ہی جی، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا، ایک ہی کاؤنٹ کیجیے، تو اس لیے اسے افعال خمسہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ علامت رفع کیا ہوتی ہے مضارع میں، تو آپ کہیے گا 5 صیغوں میں، پہلے میں، چوتھے میں، واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث حاضر، نہیں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں، ان 5 صیغوں میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے، پیش، یسمعو، تسمعو، تسمعو، اسمعو، نسمعو۔ ٹھیک ہے، 5 صیغوں میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے، 7 صیغوں میں یعنی افعال خمسہ میں نون اعرابی ہوتا ہے۔ یہ افعال خمسہ کیوں ہے، یہ 5 کیوں ہے؟ کیونکہ یہ چاروں تسنیہ، واحد جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، کتنے ہوئے؟ 7۔ لیکن 5 کیوں کہتے ہیں انہیں؟ کیونکہ یہ تضربانے 3 جگہ ہیں، تو ایک کاؤنٹ کیجیے آپ۔ ٹھیک ہے جی، آپ سے نون اعرابی آتا ہے ضمے کے بدلے، تو اس نون کی حرکت کیا ہوگی؟ کہا تسنیہ جتنے بھی ہیں چاروں، اس میں تو کسرہ ہوگا نون پہ، اور جو 3 ہیں واحد جمع، دونوں مذکر جمع مذکر کے، اس میں کیا ہوگا؟ نون پہ فتح ہوگا، اور واحد مؤنث حاضر میں۔ تو کتنے ہوئے؟ 7 صیغے ہوئے ویسے جی، اور یہ کتنے بتائے جن پہ ضمہ ہوگا؟ 5 پہ ضمہ ہوگا، 1، 4، 7، 13، 14۔ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، 5 صیغے۔ تو 7 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 12 ہوتے ہیں۔ فعل میں صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 14۔ تو مضارع کے اندر علامت رفع، مضارع کے اندر علامت رفع 12 صیغوں میں ہے، 2 کو کیا ہوا؟ 2 کون سے بچے ہیں بتائیے؟ 2 کون سے بچے ہیں؟ کون سا مؤنث؟ جنہیں مؤنث جمع مؤنث جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی جب عورتیں جمع ہو جاتی ہیں تو ان پہ کسی کا اثر نہیں ہوتا جی، جمع مؤنث پر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ مبنی ہے، اس پہ علامت رفع نہیں ہوتی، البتہ نون ہے ان میں، یضربنا اور تضربنا، لیکن وہ نون ضمیر ہے، فاعل کی ضمیر ہے، وہ اعراب نہیں ہے، وہ اعراب نہیں ہے۔ تو ہو گئے 14 یا نہیں؟ جی، آپ میں آپ کو تھوڑا سا ایسے کر کے لکھوا دوں، آپ ذرا یہ میں نے جو بات بتائی ہے وہ آپ لکھوا دوں، ایسے لکھیے گا۔ وعلیکم السلام سکینہ۔ انہوں نے جو چوتھے قدم میں جو چوتھا اسٹیپ یاد ہے آپ کو پیچھے لکھا ہوا ہے؟ جی آغا بنانے کا چوتھا اسٹیپ یاد ہے؟ کیا ہے چوتھا اسٹیپ؟ لام الفعل کو ضمہ دیں گے، اس میں آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں رفع دیں گے، رفع کی علامت ضمہ ہے، تو مضارع کو رفع دیں گے۔ رفع دینے کا کیا مطلب ہے؟ مضارع کو رفع دینے کا مطلب ہے یہ ہے کہ
مطلب یہ ہے کہ 5 صیغوں میں 5 صیغوں کون کون سے 5 صیغوں میں کون سے 5 صیغے؟ پہلا، چوتھا، ساتواں، پہلا واحد مذکر غائب، مذکر غائب، چوتھا واحد واحد مؤنث مؤنث غائب، ساتواں واحد مذکر حاضر، حاضر، اور 2 صیغے 13واں 14واں لگاتار واحد متکلم جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں میں مثال بھی دے دوں، ایک مثال بھی دے دیتا ہوں، دیکھیے یضربو یضربو تضربو تضربو، پھر چوتھا صیغہ بھی تضربو اور 7واں صیغہ بھی تضربو ہے، تضربو اضربو کیونکہ 13واں صیغہ ہے، اور نضربو نضربو۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ دیکھیے سب میں بے کے اوپر ضمہ ہے نہیں ہے؟ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں پہلے مضارع کو رفع دینے کا مطلب یہ ہے کہ 5 صیغوں میں ضمہ دیں گے، ضمہ دیں گے۔ دیکھیے 5 صیغوں میں سب پہ بے پہ ضمہ ہے کہ نہیں؟ ہیلو، 5 صیغوں میں ضمہ دیں گے، لکھ لیا یہ پہلے یہ بتائیے پھر مٹا کے آگے لکھوں، اور 7 صیغوں میں 5 صیغوں میں ضمہ دیں گے، لکھا کنیز فاطمہ؟ جی مٹا دوں؟ جی جی سکینہ مٹا دوں؟ جی سکینہ، آپ معصومہ میں سبھی کا جی آپ یہیں سے لکھنا، کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں تھی اس لیے مٹا رہا ہوں، آپ یہیں سے لکھنا 5 صیغوں میں ضمہ دیں گے اور 7 صیغوں میں جنہیں افعال خمسہ کہا جاتا ہے، جنہیں افعال خمسہ، کیونکہ افعال خمسہ کہتے ہیں آپ کو بتا ہی دیا میں نے، افعال خمسہ کہا جاتا ہے، اور 7 صیغوں میں کہ جنہیں افعال خمسہ کہا جاتا ہے ضمے کے بدلے نون آئے گا، نون پہ ایک زبر زیر کر دیا میں نے، نون آئے گا، ٹھیک ہے؟ کون سے 7 صیغے؟ 7 صیغے، چاروں تثنیہ دیکھیے آپ کیسے، کون سے 4 ہی تثنیہ ہے 14 میں، چاروں ہیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر۔ اب کہیے یضربانے، یضربانے، اور 3 تضربانے ہیں، 3 تضربانے، دیکھیے سب پہ نون پہ کسرہ ہے کہ نہیں؟ چاروں تثنیہ جمع دو جمع مذکر، کون سے؟ غائب و حاضر، غائب 2 جمع مذکر غائب و حاضر، یعنی 2 ہی تو جمع مذکر کے صیغے ہیں نا، غائب جمع مذکر حاضر، یضربونا اور تضربونا،
तज़रिबूना, यज़रिबूना और तज़रिबूना। और एक वाहिद मुअन्नस हाज़िर, 10वां सीगा, वाहिद मुअन्नस हाज़िर। वाहिद मुअन्नस हाज़िर एक सीगा है, ठीक है। जैसे तज़रिबीना, तज़रिबीना, समझ में आया आप लोगों के? कितने हो गए? 4, 2 6 और 1 7। याद रहेगा? जी 7 सीगों में जो है ज़म्मे के बदले नून आएगा, और नून पे 4 तस्निया में नून आएगा जिसमें नून पे कसरा रहेगा। 3 सीगे यहाँ पे नून आएगा, इसमें नून पे फतहा रहेगा। कौन कौन से? जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर, यज़रिबूना, तज़रिबूना, और वाहिद मुअन्नस हाजिर तज़रिबीना। समझ में आया? मिटा दूं? कितने हो गए? इन्हें अफ़आल खमसा क्यों कहा जाता है? याद है? क्योंकि 1 2 3 और एक 4, बाकी तो एक ही है ना। जी इसलिए इन्हें अफ़आल खमसा कहा जाता है, 5 फेल। कितने हो गए? 7 और 5 12। आगे लिखिए इससे नीचे 2 सीगे, चाहे से इस तरीके से लिख लेना नुक्ता बना के। 2 सीगे, 2 सीगे कौन कौन से? जमे मुन्नस, जमा मुन्नस गायब व हाजिर, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। हाजिर मबनी है, मबनी है यानी बदलते नहीं है, मबनी है, मबनी है। इनमें अलामत रफ़ नहीं होती, अलामत रफ़ यानी रफ़ की अलामत इराब नहीं होता, ठीक है? ठीक है जी आगा। लिख लिया? ये इसके क्या थे? एराब था, चौथा कदम था। ये क्या था? चौथा कदम। चौथा कदम का पहला कदम अला फेल माजी मालूम के पहले सीगे के शुरू में अलामत के मुतारे लाएंगे। दूसरा कदम फाउल फेल को साकिन कर देंगे। तीसरा कदम ऐन फेल की हरकत उसके मस्दर के जो उसका बाब है उसके मुताबिक कर देंगे। और आप चौथा कदम आखिर में रफा देंगे। रफा देने का मतलब क्या है? 5 सीगों में जम्मा, 7 सीगों में नून एराबी जम्मे के बदले, और 2 सीगे मबनी, ठीक है? 7 5 12 2 14। आपने अलामत मुजारे पढ़ ली, अलिफ ता या नून। एराब पढ़ लिया, अलामत रफ़ जम्मा और नून। एक चीज बची जो सबसे अहम है, पूछिए क्या? वो तो सबसे अहम है, उसकी मीनिंग नहीं, मीनिंग तो आपको बता दी, मारता है या मारेगा वो एक मर्द, 2 ज़माने फायदे आएंगे जो भी। अहम जो है वो फेल 14 सूरतें बनी कैसे? जी जी आगा। 14 सीगे बने कैसे? फाइल की वजह से। जी अभी हमने फाइल नहीं पढ़ा इसका, वरना आप कहेंगे कि ये जो नून और जम्मे के बदले से थोड़े सीगे बदले हैं। सीगा तो इसमें अभी देखिए, जमीरें लिखिए, फेले मुजारे में जमीरें, फेले मुजारे में जमीरें। देखिए ये तो मैंने आपको इस तरीके से लिखवा रहा हूं, हालांकि बाद में इन्होंने जो लिखवाया है वो एक एक सीगे को अलग अलग तरीके से एक एक करके सादा सा करके बता दिया। जैसे पहला सीगा इन्होंने बना के हमने जो बनाया, क्या बना? यज़रे वो। इन्होंने पहला सीगा बनाने के लिए अलामत मुजारे बढ़ाइए, फाउल फेल को साकिन करिए, ऐन फेल की बात के मुताबिक, और आखिर को जम्मा दे दीजिए। इन्होंने तो ये कह दिया। अब बाकी सीगे इससे बनेंगे। कहा कि पहले सीगे का आखिर में अलिफ व नून बढ़ा दीजिए, अलिफ व नून मकसूरा, अलिफ व नून मकसूरा। क्या हो जाएगा? अलिफ इसे फतहा देके अलिफ व नून मकसूरा बढ़ा दीजिए, हो जाएगा यज़रिबानी। पहले सीगे का आखिर में जम्मा देके वाव और नून मकसूरा बढ़ा, वाव और नून मफ्तूहा बढ़ा दीजिए, हो जाएगा यज़रिबूना जी। फिर चौथा सीगा बनाने के लिए इसे यज़रेबो को तज़रेबो कर देना है, ते बढ़ा देना है, तज़रेबो। फिर अलिफ को क्या बढ़ा देंगे? अलिफ व नून मकसूरा तज़रेबाने,
फिर तजरबूना, ऐसे बना दिया बहुत आसान तरीके से, सिंपल, बिल्कुल सिंपल बता दिया इन्होंने। जबकि हम आपको फनी तौर पे बताते हैं, तो उसके बाद देखिएगा कि आप 14 खुद ब खुद हो गए या नहीं। फेले मुजारे में ज़मीरें, अब जाहिर सी बात है आपने माजी में पढ़ा था ज़मीर दो तरह की थी, नहीं, दो जगह पोशीदा थी, 1 और 4 में जी, और मुस्ततिर मुस्ततिर थी 1 और 4 में, हुआ है, बाकी में जाहिर थी, बारिश थी। तो अब मैं आपको मुस्ततर बता दूं पहले, ज़मीर मुस्ततिर, मुस्ततिर यानी पोशीदा। पोशीदा कहाँ कहाँ होंगी? देखिए पहले मादी में तो 2 ही जगह थी, यहाँ 5 जगह होंगी। पहले में, चौथे में यज़रेबो, यज़रेबो में आप तीर बना के लिख दीजिएगा हुआ। चौथे में लिखिएगा तजरेबो, तजरेबो, आगे तीर खींच के लिख दीजिएगा उसके अंदर हिया। सातवें में जहां जहां अलामत रफ़ ज़म्मा थी ना, 1 4 7 13 14, जहां जहां अलामत रफ़ ज़म्मा थी वहां ज़मीर पोशीदा है। यहाँ देखिए आप 1 4 7 में क्या है? तजरेबो, जी तजरेबो। तुझे एक मर्द ने मारा, इसमें क्या पोशीदा है? अंता, अंता। 13 में अना पोशीदा है, अजरेबो, अजरेबो में क्या पोशीदा है? अना। नजरेबो 14, इसमें क्या पोशीदा है? नहनो, ठीक है। देखिए पहली बात तो यजरेबो, तजरेबो, तजरेबो, अजरेबो, नजरेबो, अलामत रफ़ सबके सब में ज़म्मा है बे पे, और इन सब में ज़मीरें भी पोशीदा हैं। पहले में हुआ जो माजी में थी पहले और चौथे में वो तो है ही, लेकिन यह 3 में भी पोशीदा है, ता, अंता, अना, नहनु। 13वें में, 7वें में, 13वें में और 14वें में। समझ में आया? जी हाँ, ज़मीर बारिश, ज़मीर बारिश यानी आशकार। आशकार ज़मीरें कितनी है पहले मुजारे में? 1 मिनट रुकिए। अलिफ, अलिफ, वाव, नून, या। कितनी ज़मीरें हैं बारिश? 4 5 और 4 9। सीगे तो 14 होते हैं, और जबकि ज़मीर तो हर जगह होती। तस्निया में अलिफ चारों तस्निया में, चारों तस्निया में। वाव दोनों जमा मुज़क्कर में, दोनों जब वही तो जमा मुज़क्कर है, गायब हाजिर, दोनों जमा मुज़क्कर में। नून दोनों जमा मुन्नस में, दोनों जमा मुन्नस में। नून दोनों जमा मुन्नस में। और या 10वें सीखे में वाहिद मुन्नस हाजिर, वाहिद मुन्नस हाजिर। ठीक है, आपने देखा था मैंने चारों तस्निया की मिसाल क्या दी थी? यजरेबाने, तजरेबाने, तजरेबाने, तजरेबाने में सब में अलिफ था, नून तो एराब था, अलिफ सब में था। यजरेबूना, तजरेबूना में नून तो एराब था, वाव ज़मीर थी। यजरिबना, तजरिबना में एराब भले ही नहीं था, मबनी था, लेकिन ये नून जो था यजरिबना, तजरिबना में, ये नून क्या है? ज़मीर है। और एक या, तो कितने हो गए? 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। तो फेले मुजारे में 5 ज़मीर पोशीदा हैं जो 5 सीगों में, 1 4 7 13 14। 4 ज़मीरें बारिश हैं जो 9 सीगों में बटी हुई हैं। 4 ज़मीरें आशकार हैं जो 9 जगह बटी हुई हैं। 4 अलिफ 4 जगह बटा हुआ है, वाव 2 जगह, नून 2 जगह, या 1 जगह। 4 2 6 2 8 और 1 9 हो गए, 9 5 14। तो हमने अलामत मुजारे का पता लग गया, वो पढ़ लिया, अलिफ ता या नून। जी एराब का पता लग गया, अलामत रफ़ ज़म्मा या नून। 7 जगह 5 जगह ज़म्मा, 7 जगह नून एराबी, 2 जगह मबनी। और अब फाइल पता लग गया। क्या पता लग गया? 5 में ज़मीर पोशीदा और 4 ज़मीर आशकार हैं जो 9 सीगों में बटी हुई है। तो फेले मुजारे की जब भी गुफ्तगू आए उसमें आपको एक ही वक्त में 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। अलामत मुजारे कहाँ क्या होनी चाहिए, ठीक, एराब क्या होना चाहिए, अलामत रफ़ ज़म्मा कहाँ होना चाहिए, नून कहाँ होना चाहिए, और तीसरा फाइल क्या है। ये 3 चीज़ें आपके एकदम जहन में मुजारे को देखते ही आ जानी चाहिए। जैसे ही आपके सामने ये अभी मैं मिटाई, मैं तो यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन मैं इसे मिटा रहा हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? हेलो जी लिख ली।
مٹا رہا ہوں. اب آپ کاپی پہ دھیان رکھ دینا, جیسے جیسے میں گردان لکھنے کے بعد کہوں تب آپ گردان کاپی پہ دیکھنا. اب میں گردان لکھ رہا ہوں پہلے مضارع کی, ضرب یضربو سے, یضربو 2 3 4 5 6 7 8 9 یضربو یضربان یضربون. اب دیکھیے میں نے آپ کو سب کچھ لکھوا دیا ہے, سب کچھ لکھوا دیا ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ اس قاعدے کو دیکھ کے کل گردان لکھنا, تو آپ کہیں گے یار میں کیسے لکھوں, کچھ بتایا تو ہے نہیں, کیسے بنے گے 14 سیغے, جبکہ میں لکھوا چکا ہوں. آپ قاعدے کو غور کر کے ایک ایک چیز کرتے چلے جائیے. پہلے علامت مضارع بڑھا لی, 5-7 سیغے لکھ کے ضمہ دے دیجئے, جہاں جہاں نون دینا ہے وہاں نون دے دیجئے. پہلے فاعل یضربان یضربون, دیکھتے رہیے کیسے. تضربو تضربو, ایک چیز اور بس آپ کو بتانی ہے, تضربو تضربان یضربنا یضربنا, تضربو تضربان یضربنا, تضربو تضربو تضربان تضربنا تضربون. 10واں صیغہ تضربینا 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 11واں 12واں تضربان تضربان یضربنا تضربنا تضربنا اضربو نضربو. اب میں نے آپ کو دیکھیے کیا کیا لکھوایا, دیکھیے آپ, میں نے پہلا صیغہ بنانے کا قاعدہ لکھوا دیا آپ کو. اب فاعل کی ضمیروں کو دیکھیے, چاروں تثنیہ یعنی دوسرا, 5واں 8واں اور 11واں, چاروں تثنیہ میں فاعل کی علامت الف کر دیجئے. تو آپ یضربو میں الف پڑھا دینا ہے سب جگہ, پہلے صیغے کا آخر میں الف پڑھا دینا ہے, ٹھیک ہے. اور کون کون سا صیغہ, چاروں تثنیہ, جمع مذکر غائب, اس میں 2 لائنیں کی, اور جمع مذکر حاضر 9واں, اس میں واو بڑھا دیجئے جی. چھٹا اور 12واں, چھٹے میں 3 لائنیں کیجیے تاکہ الگ پہچان ہو, چھٹا اور 12واں, اس میں نون بڑھا دیجئے جی. اور واحد مؤنث حاضر یعنی 10واں صیغہ, اس میں یا بڑھا دیجئے. تضربو میں یا بڑھا دی, دیکھیے نہیں ہاں, کتنے صیغے ہو گئے, اور 5 جگہ, 1 4 7 13 اور 14. اس میں ضمیر پوشیدہ رکھ دیجیے, اس میں ہوا, اس میں ہیا, اس میں انتا, اس میں انا, اس میں نحنو. اس لیے میں نے بریکٹ میں کر دی کہ یہ پوشیدہ ہے, مثلا یہ پوشیدہ ہے, ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے, سارے صیغے فل ہو گئے, نہیں ہو گئے, کوئی خالی تو نہیں بچا صیغہ نہیں. تو پہلا قدم ہم نے علامت مضارع, دوسرا فاعل فعل کو ساکن, تیسرا عین فعل کی حرکت باب کے مطابق, اور اس کا فاعل. اب اعراب بچتا ہے 14 اسٹیپ. تو ان 5 صیغوں میں 1 4 7 13 14 میں ضمہ دے دیا, باقی چاروں تثنیہ میں نون دے دیا مکسورہ, باقی میں واو دے دی تو اور نون دے دیا, ہو گیا پورا. اور 10ویں میں یا دے دی اور نون دے دیا, ہو گئے پورا. ایسے ہی بن گئے, نہیں بن گئے. اب بتائیے کوئی ایسی بات جو میں نے لکھوائی اور اس میں نہ آئی ہو, وہ بتا دیجیے. کوئی ہے؟ البتہ ایک رہ گئی ہے, آپ میں سے کون ذہین زیادہ ہے اب بتائیے. سب بتا دیا میں نے, بس ایک بات رہ گئی. کیا رہ گئی جی؟ بہرحال آسان. علامت مضارع, کہ میں نے علامت مضارع یا ہی تو بڑھانی سکھائی ہے. کہاں کہاں پہ یا آئے گی, کہاں علامت مضارع ہیں 4. تو الف آئے گا 13ویں میں, نون آئے گا 14ویں میں, بچی یا اور تا, پہلے دوسرا تیسرا اور چھٹے میں یا ہے. دیکھو یضربو یضربان یضربونا اور یضربنا, 4 صیغوں کے شروع میں یا, ایک میں الف, ایک میں نون, 4 اور 2 6, بچے کتنے 8, باقی 8 صیغوں کے شروع میں تے بڑھے گی, ٹھیک ہے.
وہ آپ لکھ لیجیے گا، ٹائم زیادہ ہو گیا مٹا دیتا ہوں۔ اب ترجمہ یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، یضربانے مارتے ہیں ماریں گے وہ دو مرد، یضربونا مارتے ہیں ماریں گے وہ سب مرد، تضرب مارتی ہے مارے گی وہ ایک عورت، تضرب مارتا ہے مارے گا تو ایک مرد، تضربینا مارتی ہے مارے گی تو ایک عورت، اضرب ماروں گا میں، مارتا ہوں یا ماروں گا میں، یا میں ایک عورت یا ایک مرد، نضرب ماریں گے ہم، مارتے ہیں یا ماریں گے۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ ہو گیا فعل مضارع پورا؟ جی اب بس اس کو آپ کو جو میں نے لکھوایا ہے نا، جو کتاب میں لکھوایا ہے نا ایک ایک صیغہ کر کے آسان والا، وہ میں کل لکھوا دوں گا، لیکن آپ تھوڑا سخت والے کو حل کریے، اسے جو میں نے لکھوایا سخت نہیں ہے حالانکہ بالکل بھی، بس تھوڑا ذہن لگانا ہے، کیونکہ اس میں ساری باتیں ایک ساتھ لکھوا دی کہ ضمیر فلا فلا جگہ یہ ہوگی، اعراب فلا فلا جگہ یہ ہوگا، بس آپ کو یہ کرنا ہے، ایک ننگا خالی کیا بولتے ہیں اس کو، رو مضارع لکھ لینا ہے، ایک رو ماضی بنا کے ایک رو کر لینا ہے، پھر اس کے بعد علامت مضارع ایک ایک کر کے بڑھاتے چلے جائیے، کہاں پہ کیا بڑھنی ہے وہ، پھر ضمیریں بڑھاتے چلے جائیے وہ، پھر آخر میں اعراب دے دیجیے، 5 صیغوں میں ضمہ، 7 صیغوں میں نون اعرابی، ٹھیک ہے؟ جی وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہ